سورۃ العنکبوت آیت نمبر 10۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس اور لوگوں میں سے من یقول جو یہ بولتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، فَإِذَا پھر جب اوذیہ انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے، فی اللہ راہ خدا میں، فَإِذَا أُوذِيَ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، فی اللہ اللہ کے دین کے معاملے میں، جعل فتنۃ الناس وہ بناتے ہیں فتنۃ الناس لوگوں کی آزمائش کو اس قدر عظیم اور ان کے آگے اتنا مجبور ہو جاتے ہیں کعذاب اللہ جیسا کہ اللہ کا عذاب ہو۔ آیت مذکورہ کا ما قبل سے ربط، ما قبل میں فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لندخلنہم فی الصالحین ہم ضرور بھی ضرور انہیں صلحاء میں شامل کریں گے۔ تو یہ صالحین میں شمولیت بہت بڑا اعزاز اور انعام تھا۔ تو آیت مذکورہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ میں چھانٹی کی جا رہی ہے ایسے مومنوں کی جو زبانی کلامی دعوی ایمان کرتے ہیں، مگر جو گویا کہ اس ایمان کے لیے امتحانات کا عبور کرنا، امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے، ان امتحانات پر وہ کامیاب نہیں ہوتے، صرف زبانی کلامی بولتے ہیں آمنا باللہ ہم مومن ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو ماقبل میں انعامات کا تذکرہ ہے وہ ان مومنین کے لیے ہے جو زبانی کلامی نہیں بلکہ عملاً بھی مومن ہیں۔ لاکھ بار اگر کوئی یہ بولے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اپنے آپ کو جتنے بھی لوگ مومن کہلوائیں، جب تک ان کے عمل سے بات واضح نہ ہو تو ان کی زبانی کلامی دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی ان کا قول ہے، یقول ان کا یہ قول ہے، یہ بول ہے، وہ بولتے ہیں، صرف زبانی کلامی دعویٰ کرتے ہیں، اور دعویٰ ایمان کا صرف کافی نہیں ہے جب تک انسان کی اعمال سے صادر نہ ہو کہ یہ واقعی مومن ہے۔ جیسا کہ ابتدا ہی میں سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ اپنے آپ کو مومن بولتے ہیں مگر حقیقتاً یہ مومن نہیں ہے۔ یہ اپنے دنیاوی اغراض فاسدہ کی تحصیل کے لیے کبھی منافقین اور کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور کبھی دنیاوی اغراض کے حصول کے لیے مومنین کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ تو منافق ہیں، جب تک ان کے عمل سے ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ مومن ہیں، ان کے زبانی کلامی چیخنے چلانے سے کہ ہم مومن ہیں کوئی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو زبانی کلامی مومن ہیں اور اپنے اغراض کے حصول کے لیے، اپنے مقاصد کی تحصیل کے لیے کبھی کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، فرمایا یہ تو شاۃ عاہرہ ہیں۔ شاۃ عاہرہ ایسی شاۃ اور غنم دونوں لفظ بکری کے لیے بولے جاتے ہیں۔
فرمایا شاۃ عاہرہ کی طرح ہے، ایسی بکری جو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اپنے نر کی تلاش کے لیے کبھی کس ریوڑ کا چکر لگاتی ہے، کبھی کس ریوڑ کا چکر لگاتی ہے۔ یہ منافق لوگ تو شاۃ عاہرہ ہیں، یہ شاۃ عاہرہ کی طرح اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے مشرکین کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، مومنین کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مومنین سے کافروں سے جا کر بولتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو مومنوں کو بھولا بھالا سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری مذاق ہے، ہم بولتے ہیں تمہارے ساتھ ہے، دلی دوستی ہماری تمہارے ساتھ ہے، جگری یار ہم کافروں کے ہیں، مومنوں کے ساتھ ہم استہزاء کرتے ہیں، بس ان کو ایسے سہارا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، باقی ہم تمہارے دوست ہیں، کافروں کو بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمانداروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنی ذات کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اپنے ساتھ کر رہے ہیں، مومنوں کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ فرمایا ومن الناس من یقول آمنا، لوگوں میں سے وہ جو بولتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لیں اللہ پر، فاذا اوذی فی اللہ، اور پھر جب ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فی اللہ راہ الہی میں، اللہ کے راہ میں جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، جعل فتنۃ الناس، تو وہ بناتے ہیں فتنۃ الناس، لوگوں کی آزمائش کو، کعذاب اللہ، جیسے اللہ کا عذاب، جیسے اللہ کے عذاب کے آگے بندہ مجبور ہو جاتا ہے، بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے، تو اس سے بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے تکلیفوں میں ایک منافق قسم کے لوگ بھی اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں کہ ہم بس مجبور ہیں، لہٰذا ہم اپنی اس مجبوری میں کافروں کے ساتھ مل جائیں تو ہمارے لیے گنجائش ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ ایمان کے ساتھ امتحان تو ابتدائی سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ سورت کا عنوان بھی یہی تھا کہ ایمان ہوگا تو ابتلا ہوگا، یعنی آزمائش ہوگی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ اشد الانبیاء، سب سے زیادہ جو امتحانات لیے گئے انبیاء سے لیے گئے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنے اس کے امتحانات بھی زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یبتلی الرجل علی قدر دینہ، آدمی کی آزمائش اس کے دین کے بقدر ہوتی ہے، جتنا وہ ایمان کا پکا ہوتا ہے، جتنا وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتا ہے، آزمائش بھی اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ امتحان بھی اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اپنے مخلصین کا اور منافقین کا پتہ چلے۔ یہ امتحانات، ہم ایک چھوٹی سی بخار کی سیرپ کی ایک بوتل لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے شیک بیفور یوز، کہ اس کو تم استعمال سے قبل خوب ہلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی افادیت اس ہلانے میں، اس جھنجھوڑنے میں ہے۔ چنانچہ ہم لوگ ادویات کے استعمال کرنے سے پہلے جو لیکوڈ ہوتی ہے اس کو ہم خوب ہلاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں ہلاتے ہیں، ان کو جھنجھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان بقدر ایمان ہوتا ہے، جتنا انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے اتنا اس سے امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ان کی افادیت علی وجہ الکمال واضح اور ظاہر ہو۔ فرمایا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب ایذا پہنچتی ہے انہیں راہ الہی میں، جعل فتنۃ الناس، تو وہ بناتے ہیں لوگوں کی آزمائش کو کعذاب اللہ، جیسے کہ اللہ کا عذاب ہو، کہ ہم تو مجبور محض ہو گئے ہیں اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ صرف اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو انسان ایمان کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے یا منافقت اختیار کر لے۔ فرمایا مومنین کے اندر یہ بھی امتحان لیا جاتا ہے کہ مثلا چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِطْرَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ میں شامل ہے، کہ تھوڑی سی ایذا پہنچی، کوئی تکلیف پہنچی، بس آج نماز نہیں پڑھتے، کل پڑھ لیں، قضا کر لیں گے، یا گھر میں پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی فرمایا کہ انہی منافقین کی فہرست میں شامل ہے۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور جب آتی ہے نصرت من ربک، تیرے رب کی جانب سے کوئی مدد آتی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ضرور بھی ضرور یوں بولتے ہیں إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ جب مومنین میدان جہاد میں کامیاب ہوتے ہیں، مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، تو کافر لوگ یہ منافق لوگ بولتے ہیں، جو تتر بتر ہوتے ہیں، یہ بولتے ہیں انا کننا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔
باقی ہم بس کسی کے اکراہ اور کسی کے اجبار جبر کی وجہ سے ہم نے آپ کا کھلے عام ساتھ نہیں دیا. ہماری یہی حکمت بصیرت مصلحت تھی، ورنہ ہم در حقیقت تمہارے ساتھ تھے. یہی تو ہو رہا ہے یہ عالمی سطح پر. لیکن اللہ تبارک و تعالی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جو کامل حق والے ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے کیسا حشر کیا ہے امریکہ کے ساتھ افغانستان کے طالبان نے. ہم نے ان کے ساتھ بغاوت کی ہے. مشرف پرویز ہے غیر مشرف، مشرف کا معنی عزت والا، یہ عزت والے نہیں ہے، غیر مشرف ہے. پرویز غیر مشرف نے راستے دیے تھے، اڈے بیچے تھے مسلمانوں کے خلاف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ آج امریکہ وہاں سے کیسے دم دبا کے بھاگ رہا ہے. اور مزے کی بات، جس دن سے وہاں سے وہ بھاگا ہے اسی دن سے یہ گویا کہ کرونا کی ایک تشہیر کر دی گئی، کرونا آ گیا، کرونا آ گیا. لوگوں کو کسی اور طرف توجہ بھی نہ دلائی جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا وعدہ حق سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے. ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، وہ الگ بات ہے. تو لا یقولون انا کنا معکم، وہ بولتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے. جہاد کے لیے ساتھ نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ بس ہمارے کچھ مسائل ہوتے ہیں، اور جب مال غنیمت آتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب یہ شان والے پگڑیوں والوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جن کے یہ لوگ بوٹ چاٹتے ہیں ان کے سامنے ایسے چل رہے ہوتے ہیں، وہ خود ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ وہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. ہم کھانے کے لیے میٹھے کے لیے ہیں، تھوڑی سی قربانی آ جائے آپ بڑی شدت پسند لوگ ہو، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. انا کنا معکم، ہم تمہارے ساتھ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتے بما فی صدور العالمین، جو جہان والوں کا سینوں میں ہے. جو کچھ سینوں میں یہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ ان سے بخوبی واقف ہیں. یہ اپنے اقوال کے ذریعے سے بات چھپا رہے ہیں، اللہ تو ان کے ابھی دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں. یہ اقوالات کے ذریعے سے دھوکہ دے رہے ہیں. اولیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بعالم، خوب جاننے والے، بما فی صدور العالمین، اس چیز کو جو عالمین کے صدور میں ہے، سینوں میں ہے، جہان والوں کے دلوں میں ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. باقی رہی یہ بات، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے بیٹھے بھی مسلمانوں کو عزت دے سکتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ مخلصین اور منافقین کی چھانٹی کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی دل لگی کے ساتھ میرے راہ میں کون چلتا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور جان لے ان کو جو منافقین ہیں. پھر اس پر وہی اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں آ رہا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں، اور اللہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہیں. حالانکہ اللہ تو ازل تا ابد تک چیزوں کو جاننے والے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تو اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں، ماقبل کی آیات میں اس طرح کے الفاظ گزرے ہیں. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں علماً سے مراد عملاً ہے، کہ یہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ جان لیں، علم ہو جائے، جان لیں، اس کا مطلب یہ کہ عملاً اللہ تبارک و تعالی واضح کر دے. علماً سے مراد عملاً ہے. اور بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ اس کا معنی یہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ زہر کر دیں دوسروں کے لیے کہ مومن کون ہے، اور اللہ زہر کر دے دوسرے لوگوں کے لیے کہ منافق کون ہے. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھار انسانوں کے عقول کے اعتبار سے، جیسے انسانوں کے عقلیں ہیں، اس لیول پر، اس سطح پر حق سبحانہ و تعالی اپنی کلام کا نزول فرما کر ان سے گفتگو فرماتے ہیں تاکہ آسانی سے بات افہام و تفہیم میں آ جائے. فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جان لیں ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالی، یا ظاہر کر دیں اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ظاہر کر دیں انہیں جو منافق ہیں. وصلی اللہ تعالی بسم اللہ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا
برحمتک یا ارحم الراحمین.